میرا نام شہزاد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی ولی آفیشل۔ ماہ رمضان کی آمد ہے سر، اور سب کو پتا ہے کہ آج کل مہنگائی کس لیول پہ ہے، اور خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں یہ 2 گنا ہو جائے گی، بلکہ 4 گنا ہو جائے گی۔ اصل میں یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے، اس کی مین وجہ ہے کیا؟ میرے کافی سوچنے کے بعد نا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کی اصل وجہ جو ہے نا وہ ہم لوگ ہیں خود۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ آج کل کے دور میں یہ 1500 اور 1000 مزدور کماتا ہے ایک دن کا، اور سارا دن محنت کرنے کے بعد اسے یہ پیسے ملتے ہیں۔ وہ یہ 1000 یا 1500 روپے ہاتھ میں لے کے نا تو گھر جاتے ہوئے 50 باتیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اس سے میں نے اب دودھ والے کو پیسے دینے ہیں، راشن والے کو دینے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کے جاؤں گا گھر، اور تھوڑا بچے ہیں گھر میں، باپ آتا ہے نا تو ان کے دل میں ہوتا ہے کہ پاپا کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے، کوئی فروٹ، اور یہ 1500 میں وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ چلو خیر، اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نا اس بارے میں کبھی سوچتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، ہم یار بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، حکومت نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اتنے بل بھیج دیے، اور اس میں ہم غلط ہیں کہیں نہ کہیں۔ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے۔ دیکھیں، جب باہر کے معاشرے ہیں نا، دوسرے ملکوں میں اگر مہنگائی ہوتی ہے نا، کسی چیز میں کوئی ریٹ بڑھتے ہیں تو بڑا اچھا خاصا پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اپنی بات پہنچاتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ یار وہ لوگ، وہ معاشرہ، وہ جگہ، وہ لوگ پھر بھی اور پڑھے لکھے بھی ہیں، آزادی بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہم یہاں پہ اس ماحول میں رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مہنگائی کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آج میں نا پیاز لے کے آیا، ٹھیک ہے، اور آپ یقین جانیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ پیاز، یہ دیکھیں، یہ چیک کریں، یہ ہے جی وہ پیاز جو آج میں لے کے آیا ہوں، 250 روپے کلو۔ یہ والا پیاز 250 روپے کلو آیا ہے، اور آپ کو میں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ میں اتنا ہی لایا تھا، 1 پاؤ۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں نا ہم لوگ ہر چیز کو زیادہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، اب جو دکاندار اس کی 1 بوری لگتی تھی، تقریباً سارا دن میں 1 بوری بیچتا تھا، اب وہ ایک دن میں 3 سے 4 بوریاں بیچنا شروع ہو گیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ اب میری کیپیسٹی ہے کہ میں 1 کلو پیاز خرید سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں کیا کرتا ہوں کہ رمضان کی وجہ سے نا میں کوشش کرتا ہوں میں 2 یا 3 کلو لے لوں۔ اب اس بات سے نا وہ جو دکاندار ہوتے ہیں نا، ان کا حوصلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ چیز ختم ہو جاتی ہے ان کے ذہن سے کہ یار جتنا مرضی مہنگا ہو لوگوں نے خریدنا ہے، بلکہ زیادہ خریدتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے، جب مرغی 300-350 روپے تھی نا تو ہم لوگوں نے زیادہ خریدنی شروع کر دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج مرغی جو ہے نا وہ 700 روپے کلو تک بک رہی ہے۔ سوچیں ذرا، تصور کریں کہ فارمی مرغی جو ہے وہ 700 روپے کلو۔ وجہ ہم خود ہیں۔ اچھا، مرغی اتنی ضروری نہیں ہے، ہاں کبھی کبھی بندہ کھا لیتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ کرتے ہیں۔ رمضان میں خاص طور پہ ہم ایکسٹرا چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ۔ یہ ایج ہوتا ہے جو دکاندار کو یا اس سے پیچھے جو ذخیرہ اندوز لوگ ہیں ان کو۔ اب یہ جو پیاز ہے نا، اگر ہم اس کو صرف اس 1 دن کے کھانے کے لیے خریدیں، ہر چیز 1 دن کے کھانے کے لیے خریدو،
ہاں کچھ چیزوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن زیادہ تر میں ہو سکتا ہے۔ گھی میں ہو سکتا ہے، سبزی میں ہو سکتا ہے، دالوں میں ہو سکتا ہے، گوشت میں ہو سکتا ہے، ہر چیز مینٹین ہو سکتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ پیاز آج میں صرف اتنا لایا ہوں، اور اگر ہم سب ایسا کریں کہ صرف ایک دن کے لیے یا ہاتھ 2 دن کر لیں، آپ ایک پاؤ پیاز میرا خیال ہے 2 دن چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی آپ کھانا بنائیں 2 دن چل جاتا ہے ایک پاؤ۔ اب میں ایک پاؤ خریدوں گا، میں اس 1 kg خریدنے والا بندہ تھا روٹین سے، مطلب کہ جب بھی ختم ہوتا تھا تو میں 1 kg لے لیتا تھا یا 2 kg۔ اب ہوا کیا کہ لوں گا تو میں روز یا دوسرے دن، وہ جو 1 بوری سیل کرتا تھا نا، اس کی 1 بوری 1 دن میں سیل ہوتی تھی نا، تو اب کیا ہوگا کہ اس کی وہی 1 بوری جو ہے نا وہ 2 یا 3 دن میں سیل ہوگی، اور جب اس کی کم سیل ہوگی تو لہذا وہ پیچھے سے بھی کم لائے گا، اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ زیادہ دیر سٹور نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، گلنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اگر ہم سب مل کر صرف اتنا کر لیں کہ کوئی بھی چیز صرف 1 دن کے لیے یا 1 دن کے کھانے کے لیے وہ سامان خریدیں، ٹھیک ہے، آپ یقین کریں چند دنوں میں ہر چیز کا ریٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا، ہر چیز کا۔ ہم تو ویسے احتجاج نہیں کر سکتے، کام کاج پہلے کام نہیں ہے کسی کے پاس، اور وہ چھوڑ کے احتجاج کہاں کرتا پھر ہے، وہ بل دیکھے، کھانا دیکھے، بچے دیکھے، اسکول کی فیسیں دیکھے، اور یہ کیسے کرے؟ وہ نہیں کر سکتے نا۔ لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو کوانٹٹی کم کر دیں، اس کی وہ کم ہونے کی صورت میں وہ کم بیچے گا، ڈیمانڈ کم ہوگی، سپلائی کم ہوگی، تو ریٹ بھی کم ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ 1 بوری بیچنے والا 4 بیچ رہا ہے، اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، ہماری ڈیمانڈ بڑھ گئی، پیچھے سے ریٹ بڑھ گیا۔ اور یہی سارا چکر ہے کسی بھی چیز کے ساتھ۔ کوئی بھی چیز اگر ہم کم خریدنی شروع کر دیں، فار ایگزامپل ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہیں کہ یار ڈلوا لو، 500 کا ڈلوا لیتے ہیں یار، یا 1000 کا ڈلوا لیتے ہیں، تو کل نہ ڈلوانا پڑے، پرسوں نہ میں کہتا ہوں آپ روز پیٹرول ڈلوائیں، آپ اپنی میئرمنٹ اپنے فاصلے کے مطابق روز ڈلوائیں۔ اگر آپ کا 100 کا لگتا ہے یا 150 کا لگتا ہے یا 200 کا، آپ صرف 200 کا ہی ڈلوائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ادھر سے ان کا جو ہے نا وہ ذخیرہ بڑھنے لگے گا، سیل کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ جب ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق آنا شروع ہوگا نا، تبھی ریٹ نیچے آئیں گے، اور ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ ادروائز ہم کوئی احتجاج ویسے تو ہم کر نہیں سکتے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ اور پلیز آپ لوگ اس بات کو شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں، یہ پیغام پہنچائیں۔ رمضان سے پہلے ہم اگر اس بات پہ عمل کر لیں تو آپ یقین کریں، مجھے 100% یقین ہے کہ مہنگائی کو ہم کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔